اور یہ اتحادی خطا کا چورن بیچتے ہیں، کہتے ہیں اتحادی خطا اتحادی خطا اتحادی خطا۔ ابے بے وقوف، کس دارالفتہ میں تو بیٹھتا ہے؟ اتحاد کا کوئی دائرہ ہے، اتحاد کی کوئی حد ہے، اتحاد کا کوئی معیار ہے کہ حرام کو بھی تو اتحاد کہے گا؟ حرام کام کرے اور کہے گا اتحادی غلطی؟ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا گیا کہ علی سے بیزاری کرو، ان سے اپنی برات کا اظہار کرو، ان سے دوری کا اختیار کرو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہرگز ایسا میں نہیں کر سکتا۔ مولا علی سے بیزاری، برات، ان سے دوری، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن برات نہیں کر سکتے۔ نتیجہ ہوا کہ سب کو قتل کرا دیا۔ یہ اسلام ہے؟ اسی کی تعلیم رسول اللہ نے دیا ہے۔ یہ سب یکسر حرام ہے، حرام حرام کام کریں اور کہیں کہ صاحب بڑے جلیل القدر ہیں، بڑے درجے کے ہیں، بڑے بہاری ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ مذاق بنا لیا صحابیت کو، ایرے گہرے سب صحابی۔ ارے صحابیت کا ایک معیار ہے جو علماء اصولین نے بتایا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں 6 اقوال لکھے ہیں، 6 طریقے۔ ایک تو محدثانہ ہے کہ ایمان پر دیکھا، ایمان کے ساتھ ایمان پر مرا صحابی، اور اس کی روایت ہم متصل مانیں گے، مرسل نہیں۔ ان کا بڑا محدود نقطۂ نگاہ ہے، نقطۂ نظر ہے، لیکن علماء اصولیین نے اتنا نہیں مانا ہے۔ صحابی وہ ہے جو رسول اللہ کی سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھل جائے، جاہلیت کے اثرات ختم ہو جائے، پاک اور مزکہ ہو جائے، اس کا کردار رسول اللہ کا کردار نظر آنے لگے، وہ صحابی۔ تو صحابہ اخیار ایسے ہی تھے۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھو، ابو بکر صدیق کو کیا کردار تھا، شہزادہ رسول کے ساتھ کیا کردار تھا۔ یہ فوج لے کر امام حسن مجتبیٰ پر پہنچ گئے، گھیر لیا، محاصرہ کر لیا، اور طاقت کے بل پر اسے چھیننے چلے گئے حکومت۔ ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ رسول اللہ کی جگہ پر ہے، یہ رسول اللہ کے جس میں پاک کے ٹکڑا ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب نہیں کیا، چلے گئے کہ بس ہم کو چاہیے، کہا لے جاؤ، خلافت راشدہ اب ختم ہو رہی ہے، لے جاؤ۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی، تو لے جاؤ، کاٹ کھانے والی حکومت کے بادشاہ بنو، ہمیں ایسا بادشاہ نہیں بننا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو حضرت صدیق اکبر کے متعلق سنو، صلی ابو بکر الاس خرجا ويمشي معه علي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فعملوا على عاتقه فقال بأبي شبيه من نبی ليس شبيه بعلی۔ ابو بکر صدیق کا عمل دیکھو، عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، مولا علی ساتھ تھے، چل رہے تھے، دیکھا امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو پکڑ کر اٹھایا اور اپنے کندھے پر بیٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر شعر و شاعری نہیں کرتے تھے، یہ ان کا مشغلہ نہیں تھا۔ یوں تو عرب میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، لیکن وہ شعر و شاعری نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس دن جب امام حسن کو کندھے پر بیٹھایا تو جذبات میں زبان بے قابو ہو کر شاعرانہ قالب میں ڈھل گئی۔ کیا کہا؟ بے ابی شبیہ من نبی، حسن مجتبیٰ آپ پر میرے باپ قربان۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے امام حسن کو کیا کہہ رہے ہیں، بے ابی شبیہ من نبی، امام حسن آپ پر میرے باپ قربان۔ آپ تو اپنے نانا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صباحت رکھتے ہیں اور اپنے باپ علی کی صباحت نہیں رکھتے۔ لہذا شبیہ بعلی، شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھو محبت کسے کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بچے ہیں مگر کہہ رہے ہیں میرے باپ قربان۔ ہم تو کہتے ہیں فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا ابھی و امی، سب تو یہ کہتے ہیں نا۔ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ سے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ابی، میرے باپ آپ پر قربان۔ اندازہ لگائیے کہ اولاد رسول کا کتنا درجہ تھا ان لوگوں کی نگاہوں میں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی تھی، جو تاکید کی تھی، جو ان کو وصیت کی تھی، جو ان کو بتایا تھا، یہ صحابہ اخیار پوری طرح اس پر عمل پیرا تھے اور پورا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، اور جانتے تھے، سمجھتے تھے یہی عزت و تکریم رسول اللہ کی ہے۔ یہ تکریم ہم کر رہے ہیں ان کی، حقیقت میں یہ رسول اللہ کی تکریم ہے، رسول اللہ کی تعظیم ہے، رسول اللہ کا ادب ہے۔ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، رسول اللہ کا پاس و لحاظ ان کے اہل بیت میں رکھو۔ یہ تو صدیق فرماتے تھے۔ امیر معاویہ کا احسان دکھا دیا ضیاء میدان کے اندر کہ امام حسن پر ہے۔
جس کا احسان ساری کائنات پر ہے، اس پر امام حسن کے اوپر کہہ دیا اس وقت نے، اس نالائق نے کہ امیر معاویہ کا احسان ہے۔ اندازہ لگائیے، جس کے گھر سے کلمہ ملا، جس کے گھر سے خدا ملا، جس کے گھر سے قرآن ملا، جس کے گھر سے شریعت ملی، جس کے گھر سے نظام حیات ملا، اصول زندگی ملا، آداب ملے، ساری زندگی کا نظام ملا، اس کا احسان ہے کہ تمہارا احسان ہے۔ دینے والے کا احسان ہوتا ہے، لینے والے کا نہیں۔ اور چند ٹکا جو تم نے دیا تو وہ تمہارے آباء و اجداد کا نہیں تھا، وہ بیت المال کا تھا، وہ مسلمانوں کا مال تھا۔ اگر تم نے کسی کو دیا بھی تو وہ تمہاری جاگیر نہیں تھی، وہ تمہارے آباء و اجداد کا ورثہ نہیں تھا، وہ بیت المال کی رقم تھی، مسلمانوں کی مال تھی، مسلمانوں کا مال تھا۔ سمجھنے کی یہ بات ہے۔ اور یہ سب کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ صحابہ ہیں۔ ہم لوگ گستاخ صحابہ ہیں؟ ہمیں صحابیت کا مذاق تو آ رہا ہے۔ ان کی بھیک اور خیرات پر زندگی ملتی ہے، جن کی مائیں بھیک مانتی ہیں، خیرات مانتی ہیں، حسن مجتبیٰ کی، حسین پاک کی، تو اللہ زندگی عطا کر دیتا ہے، زندگی بھر اس کا احسان دھوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی بھیک مانگے۔ ایک ساتھ تھے، ان کے باپ کو بچہ نہیں جیتا تھا، کہا بھیک مانگو، اور بھیک منگوا کے جو ملے غریبوں کو دے دو اور اتنا اپنا ملا دو۔ 4-5 بچے زندہ ہوئے، آج تک زندہ ہے۔ یہ امام حسین کی شان ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ کیا اہل بیت کی شان کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بس یاد رکھو کہ اہل بیت کی محبت کام آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان رجلا صعیدا فی الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات فهو مبغض لأهل بیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دخل النار۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص مسجد حرام میں جائے، مسجد حرام میں، مسجد حرام، امان اللہ برا کی مسجد نہیں کہہ رہا ہوں، مسجد حرام جہاں کعبۃ اللہ ہے وہاں جائے اور ایک گوشے میں مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان نماز پڑھے اور بحالت روزہ ہو، روزہ بھی رکھے رہا ہو، اور اس عالم میں اسے موت آ جائے، وہ مر جائے، اور اس کے دل میں اہل بیت سے اگر بغض ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہیں سے اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ نہ اسے کعبۃ اللہ کام آئے گا، نہ اسے ملتزم کام آئے گا، نہ اسے میزاب رحمت کام آئے گا، نہ اسے چاہے زمزم کام آئے گا، نہ اسے مسجد حرام کام آئے گا، کچھ نہیں، وہیں سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اہل بیت کا بغض اتنا خطرناک ہے۔ اہل بیت کا بغض کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے بغض ہے، اور رسول اللہ سے اگر بغض ہے تو پھر کہیں ٹھکانا نہیں ہے سوائے جہنم۔ تو خیر تو یہ اپنی مناویں، ہم لوگ تو خیر والے ہیں ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں تقریر سننے مت جاؤ۔ عوام تقریر سنتی ہے، برجستہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو تقریر اہل بیت کی محبت میں ضیائی علماء کرتے ہیں وہ یہ سب نہیں کرتے۔ یہ عوام کا فیصلہ میں بتا رہا ہوں۔ عوام کہتی ہے کہ اہل بیت کی محبت، یہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے، کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں، ان سے سنو۔ یہ سب تو خالی بیٹھ کر نعرہ بازی کرتے ہیں، کیونکہ اور کیا ہوتا ہے۔ بہرحال امیر معاویہ کے متعلق ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ لان تان کیا جائے، برا بھلا کہا جائے، سب وہ سان ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر واقعات بیان کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں کرنا جائز ہے تو امام بخاری نے کیوں لکھا، امام مسلم نے کیوں جگہ دی، امام ترمذی نے کیوں جمع دی، امام طبرانی نے کیوں جگہ دی، تمام ائمہ مورخین نے کیوں جگہ دی۔ 70-80% اسلام تاریخ کے اندر ہے، 70-80% اسلام تاریخ میں۔ تو اگر ان کے واقعات کو بیان کرنا جرم ہے تو پہلے ان ائمہ پر فتویٰ لگاؤ، ان اماموں پر فتویٰ لگاؤ، اس کے بعد ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی اسے منظور کریں گے۔ لیکن یاد رکھو، بے جا معاویہ نوازی کرو گے تو اس کا انجام یہی ہے کہ تمہیں انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ ہماری خاموشی کا نتیجہ رہا جو تم نے عوام کو گمراہ کیا اور عوام کو ناجائز طور سے انہیں بہکایا، اور یہ غلط راستہ انہیں بتایا ہے کہ ہم لوگ گستاخ صحابہ ہیں۔ ہم نہیں گستاخ صحابہ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ گستاخ صحابہ کا مذاق تم اڑوا رہے ہو، تم صحابی کا مذاق اڑوا رہے ہو۔
صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایسے کو لا کر جس کی زندگی سراسر کتابوں کے اندر بھری پڑی ہے، اور اس کو تم کہتے ہو بڑے جلیل القدر ہیں، بڑے اونچے درجے کے۔ ارے سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے کہ جمہور نے یہ کہا کہ ان معاملے میں سکوت اختیار کریں۔ سکوت کسے کہتے ہیں؟ کس کے متعلق؟ معاملے میں کوئی آدمی گڑبڑ سڑبڑ کرتا ہے تو کہتا ہے ارے ہٹا چھوڑو، کیا معاملے میں کچھ مت بولو، ایک کام دھندا، ایک کردار جہاں بڑا گڑبڑ ہے، ہٹا رائے دو، چپ رہو۔ تو جب گڑبڑ سڑبڑ رہتا ہے نا تب سکوت اختیار کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ تو جمہور نے کہا ہے کہ ان کے معاملے میں چپ رہو، خاموش رہو، تو چپ رہو۔ یہ ذکر شہدائے کربلا کریں گے اور ذکر شہدائے کربلا میں معاویہ خانی کریں گے۔ 14 برس کے اندر، 1400 برس کے اندر، اور جو بریلوی علماء یا بریلوی سے تعلق رکھنے والے علماء پہلے آتے تھے، جن سے ہمارا سابقہ ہے، ہم اس میدان کے اندر تقریباً 50-55 سال سے ہیں فیلڈ میں، اپنے پڑھنے کے زمانے سے۔ پہلے جو علماء آتے تھے وہ معاویہ خانی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس معاملے میں سکوت اختیار کرو، ہٹاؤ، اس کے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، سکوت اختیار کرو۔ یہ صاحب فضیلت بیان کر رہے ہیں، ماموں جان، فلانے جان، ٹھکانے جان، جو منع لکھا گیا ہے وہی یہ بیان کرتے ہیں، عوام کو بہکاتے ہیں۔ صحابیت کا مذاق یہ اڑا رہے ہیں، مذاق۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ شیب ابی طالب نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے باپ دادا نے پانی اور دانا بند کیا۔ جب یہ صفین میں آئے تو مولا علی پر بند کیا۔ بیٹا جب میدان کربلا میں آیا تو امام حسین پر بند کیا۔ پانی بند کرنا اسلام ہے؟ آپ بتائیے، یہ تو انسانیت بھی اجازت نہیں دیتی، اسلام تو چھوڑیے، انسانیت بھی نہیں کہتی کہ کسی کے لیے پانی اور دانا بند کرو۔ لیکن ان ظالموں نے پانی اور دانا بند کر اولاد رسول کو ذبح کیا۔ اور یہ بتائیے کہ یہ یزید آسمان سے چلا آیا ٹپک کر گیا؟ کیسے آیا تھا؟ ٹپک کر آ کر وہ بیٹھ گیا کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم بادشاہ ہیں؟ پورا سیاسی ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، پورے سیاسی ہتھ کنڈے، پوری طاقت اور قوت استعمال کر کر اور پورا داؤں پیچ لگا کر تب یزید کو مسند حکومت پر بٹھایا گیا، ورنہ یہ ایک سیکنڈ کے لائق نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ نشہ باز ہے، زناکار ہے، عیاش ہے، یہ مکار ہے، جوا کھیلنے والا ہے، یہ جانوروں سے شغف رکھنے والا ہے، یہ سب طرح کا ہے، لیکن اس کے بعد بھی لا کر بیٹھا دیا۔ اس میں یہ تعویل کرتے ہیں، یہ اس لیے، ارے نہ لاتے نہ یہ سب ہوتا، لا کر بیٹھا دیا۔ بتائیے، خانواد رسالت کو تاراج کرا دیا، خاندان نبوت کو کچلوا دیا، کچل ڈالا، اور ان کی سیدانیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا، رداؤں کو چھین لیا، بے پردہ کر دیا، کیا نہیں کیا۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہم تفصیلاً گفتگو کریں، 3:30 ہو رہا ہے، 4 بجے جو ہے وقت ختم ہوگا، کچھ منٹ پر صلاۃ و سلام اور دعا بھی انشاءاللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ حدیثوں کے اندر، تاریخوں کے اندر ان کے کیا کیا کارنامے درج ہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ صحابیت کیا ہوتی ہے۔ صحابیت کا یہ مذاق اڑوا رہے ہیں، بس ایک بات سمجھ لیجیے۔